اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دوستو، قرآن پاک کی یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں فرمایا لیکن پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ دوستو، جس طرح انسانوں میں شریف اور شریر انسان ہے، اسی طرح جنات میں بھی شریف اور شریر جنات ہوتے ہیں۔ دوستو، آج آپ کے سامنے کچھ چور جنات کا واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک تاکچہ تھا جس میں آپ نے کھجور رکھے تھے۔ ایک بھوت آتا تھا اور اس سے چرا لے جاتا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اور جب اس کو دیکھو تو یوں کہو، بسم اللہ عجیبی رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے کہتا ہوں، تم رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہو جاؤ۔ اس طرح سے انہوں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ جھوٹے ہونے کی وجہ سے دوبارہ آئے گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور فرمایا، میں تجھے چھوڑنے کا نہیں، تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ اس نے کہا، میں تمہیں آیت الکرسی کا بتلاتا ہوں، تم اس کو اپنے گھر میں پڑھا کرو، اس سے کوئی شیطان وغیرہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تو انہوں نے وہ بتلایا جو اس نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو وہ جھوٹا لیکن تم سے سچ کہے گیا۔ ابو اسد ساہدی رضی اللہ عنہ نے دیوار کے پاس والے پل توڑے اور ان کے رکھنے کے لیے کمرہ بنایا، لیکن بھوت دوسرے راستے سے ان کے پل چراتے اور ان کو خراب کرتے تھے۔ انہوں نے اس کی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھوت ہے، جب تم اس کی آواز سنو تو یہ کہو، بسم اللہ عجیبی رسول اللہ، اللہ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ تو بھوت نے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جانے کی تکلیف نہ کرو، میں تمہیں اللہ کے نام کا پکا وعدہ دیتا ہوں، میں تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا اور تمہاری کھجور بھی نہیں چراؤں گا، اور میں تمہیں ایک ایسی بات بتلاتا ہوں، اگر تو اس کو اپنے گھر میں پڑھے گا تو جو جن شیطان تیرے گھر میں آئے گا تباہ ہوگا، اور اگر اس کو تو اپنے برتن پر پڑے گا تو اس کا ڈھکن نہیں کھلے گا۔ اور ان کو اتنا اعتماد دلایا کہ وہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، جس آیات کے بتلانے کا تم نے کہا وہ بتلاؤ۔ اس نے کہا، وہ آیت الکرسی ہے۔ پھر اس نے اپنی سرین کو پاد مارتے ہوئے اٹھا دیا تو حضرت ابو اسید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اس کا قصہ بیان کیا اور بتایا کہ جب وہ واپس
کہ جب وہ واپس ہوا تو اس نے ایک پاد بھی مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا اگرچہ وہ جھوٹا تھا۔ ایک دن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنی ایک دیوار کے پاس گئے تو ایک جمپ کی آواز سنی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ ایک جن نے کہا ہم پر قحط پڑا ہے، میں نے چاہا کہ تمہارے پلوں سے کچھ کام میں لاؤں، تم کچھ ہدیہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا تم ہمیں وہ چیز نہیں بتاؤ گے جس کے ذریعے ہم تم سے محفوظ رہے؟ تو اس نے کہا وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ولید بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے ایک درخت میں سے کچھ حرکت سنی اور بات کرنا چاہی تو اس نے کچھ جواب نہ دیا، تو اس نے آیت الکرسی کو پڑھا تو اس کے پاس ایک شیطان اتر آیا تو اس نے پوچھا ہمارے ایک بیمار ہے، ہم اس کا علاج کس چیز سے کریں؟ شیطان نے کہا اس سے جس سے تم نے مجھے درخت سے اتارا، یعنی آیت الکرسی پڑھا کرو۔ اس آیت الکرسی کے پڑھنے سے شیطان اور جنات تمہارے پاس بالکل نہیں آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا بیوتکم مقابر فأن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخلوه الشيطان۔ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصحاب رسول میں سے ایک آدمی کہیں تشریف لے گئے تو ان کی شیطان سے ملاقات ہوئی اور مٹ بھیڑ ہو گئی اور خوب مقابلہ ہوا۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے اس کو پچھاڑ دیا تو شیطان نے کہا تم مجھے چھوڑ دو، میں ایسی عجیب بات بتلاتا ہوں جس کو تم پسند کرو گے۔ تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا بیان کر۔ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ تو دوبارہ مقابلہ ہوا اور حضور کے صحابی نے اس کو پھر پچھاڑ دیا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی بات بتلاتا ہوں جو تمہیں پسند آئے گی۔ تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا بیان کر۔ اس نے کہا نہیں بتلاؤں گا۔ تو تیسری مرتبہ پھر مٹبیڑ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے اوپر سوار ہو کر بیٹھ گئے اور اس کے انگوٹھے کو پکڑ کر چبایا۔ تو شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا تو جب تک نہیں بتلائے گا میں تمہیں چھوڑنے کا نہیں۔ اس نے کہا وہ سورہ بقرہ ہے، اس کی ہر آیات ایسی ہے جس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، اور جس گھر میں اس سورت کو پڑھا جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن مسعود کے شاگردوں نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن یہ کون سے صحابی تھے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب کے سوا تمہیں کون نظر آتا ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اس سے 2 آیات نازل فرمائی جن پر سورہ بقرہ کو ختم فرمایا۔ جس گھر میں 3 راتیں ان آیاتوں کو پڑھا جائے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آج کا جو بیان میں نے آپ کے سامنے کیا دوستو یہ اس وجہ سے کیا، اول تو یہ چیز ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے کتابوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھے، اس کی زندگی پڑھے، قرآن سے سیکھے، اور یہ بھی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ آیت الکرسی ایک ایسی
یعنی ایک ایسی آیت ہے قرآن پاک کی دوستو جس سے جنات، شریر جنات، شیاطین سب گھر سے بھاگ جاتے ہیں جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کے کچھ واقعات میں نے بیان کیے تاکہ ہمارے دلوں میں جو خوف ہے جنات اور شیاطین سے وہ آیت الکرسی کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگے۔ دوستو آیت الکرسی کو اپنے گھروں میں پڑھا کرے، اپنے اوپر یعنی جہاں کہیں بھی آپ جا رہے ہو، سفر پہ ہو، جدھر بھی ہو، آیت الکرسی کا ورد کیا کرے۔ انشاءاللہ اس سے بہت سی مصیبتیں ٹل جاتی ہے اور اس کے پڑھنے سے مصیبتیں بالکل آتی ہی نہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔